اچھی عادات کی ملکہ نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بھوک اور مسکینی میں دن گزارنا کسی کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، ورنہ وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے ہیں وہی اچھے تھے۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہو۔ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ دشمن پر قابو پا لو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو شخص سے شخص وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ محبت کی ترجمانی کرنے والی کوئی چیز سے ہے تو وہ پیاری ماں ہے۔
صاحب دل انسان دوسروں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی تکلیف پر بے چین نہ ہو اس کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ ظالم اور ناشکرے کی دولت اور نعمت ضائع ہو جاتی ہے اور شکر گزار دونوں جہان کی سمیٹ لیتا ہے۔ عدل و انصاف سے ملک کو استحکام اور ترقی حاصل ہوتی ہے جبکہ ظلم و ستم سے ملک کی تباہی ہو جاتی ہے۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، اس میں نصیحت کرنے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے وہ انسانیت کے لیے آرے اور اس سے پتھر اور درندے بہتر ہے۔ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگا لو کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ دنیا بے وفا ہے اور انتہائی ناقابل اعتبار، اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو مخلوق خدا کی راحت و آرام پہنچائے گا۔ عقل مند کے نزدیک دنیا کی مضبوط عمارتیں کچھ نہیں ہیں، ان سے موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ جب ان کو بنانے والے نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے۔ بادشاہوں کی ناراضگی کے سبب حق گوئی کا فریضہ چھوڑ دینا اہل حق کا شیوا نہیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔